سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 57۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہ اللہ وہی ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، بشرًا بین یدی رحمتی، خوشخبری بنا کر اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں بھاری اور بوجھل بادلوں کو، سقناہ لبلد میت، تو ہم ان کو ہانک کر لے جاتے ہیں ایک مردہ اور بنجر شہر کی طرف، فانزلنا بہ الماء، سو ہم ان سے پانی کو اتارتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہم ہی نکالتے ہیں اسی پانی کے ذریعے ہر قسم کی پیداوار، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات سماعت فرما چکے، آسمانوں کی تخلیق کا ذکر ہوا، زمین کی تخلیق کا ذکر ہوا، سورج، چاند، ستارے، ان سب کو پیدا کرنے والا اور کام پہ لگانے والا بھی کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ ان قدرت کے دلائل کو بیان کرنے کے دو بڑے مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ساری کائنات کے نظام کو بنانے والا، چلانے والا واحد ایک ہی اللہ ہے، جو دلیل ہے اللہ کی توحید کی، اور اسی لیے ساتھ یہ ہدایت بھی دی کہ جب بنایا بھی اسی نے ہے، چلا بھی وہی رہا ہے، تو عبادت بھی صرف کرو اسی اللہ کی، پکارو بھی صرف کس کو؟ اسی اللہ کو۔ دعا کی ضرورت پیش آئے اور ضرورت ہر وقت ہے تو دعا بھی صرف کرو کس سے کرو؟ اللہ تعالیٰ سے۔ دوسرا مقصد بڑا یہ ہے کہ جو اللہ ان کائنات کی تمام چیزوں کو بنا سکتا ہے، پہلی دفعہ بنا سکتا ہے، وہ مٹا کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ گویا کہ اس سے یہ بات ثابت کرنا مقصود ہے کہ قیامت بھی ضرور آئے گی۔ تو پہلے آسمان اور اس کی چیزوں کا ذکر تھا، اب اللہ تعالیٰ نے بارش کو اور بارش کے نظام کو بطور قدرت کی دلیل کے پیش کیا۔ اللہ پاک فرماتے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے۔
پوری کائنات میں ہر وقت ہوائیں چل رہی ہیں، انہی ہواؤں کے ذریعے سے بہت سارے فوائد مخلوق کو حاصل ہو رہے ہیں۔ ان ہواؤں کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ کبھی تیز، کبھی آہستہ، کبھی آندھی اور طوفان، اور کبھی ہلکی ہوا، یہ سب ہواؤں کو اس انداز سے چلانے والا اور اپنی مخلوق کو سنبھالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہی ہے الذی یرسل الرِّیاحَ، جو ہواؤں کو چلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک فائدہ ہواؤں کا یہ بتایا، بشرم بین یدی رحمتی، یہ ہوائیں خوشخبری بن کے آتی ہے اس کی رحمت سے پہلے۔ رحمت سے مراد بارش ہے، تو بارش سے پہلے جو ہلکی ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلتی ہیں وہ بارش کی نوید اور خوشخبری لے کے آتی ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ مخلوق خدا خوش ہو جاتی ہے کہ بارش آنے والی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی چیزوں کو سنبھال لیتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ چیزوں کے لیے بارش نقصان دہ ہوتی ہے، تو پہلے ہواؤں کے چلنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب بارش آنے والی، بندہ اپنی چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو گویا ہواؤں کے چلنے کے فائدے ہیں، ایک تو خوشخبری کی صورت میں، اور ایک اس اعلان کی صورت میں کہ بارش آنے والی ہے، اپنا انتظام کر لو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، جب یہ ہوائیں بھاری بھرکم اور بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں۔ اب پانی کے بھرے ہوئے یہ کنٹینر جن میں ہزاروں گیلن پانی ہے، ٹنوں کے حساب سے وزنی بادل، یہ ہوا کے دوش پہ چل رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے کنٹینر یہ ہوا کے اوپر اڑ رہے ہیں، ہوا ان کو لے کے اڑا رہی ہے، اور اللہ پاک فرما رہے کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کے کون جاتا ہے؟ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فَسُقْنَا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ۔ سُقْنَا ساقہ یسوقُ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جانوروں کو چلانا۔ جیسے آج کل گاڑی چلانے والے کو بھی سائق کہا جاتا ہے، چلانے والا۔ تو اللہ پاک فرماتے سُقْنَاهُ، ان بادلوں کو چلانے والے ہم ہیں، ہم چلاتے ہیں، اپنے آپ نہیں کائنات کا نظام چل رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے اور چلانے والا نہیں۔ فرمایا جب وہ ہوائیں بھاری بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، اور اٹھاتی کس کے حکم سے ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے، تو آگے بھی ان کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے سُقْنَاهُ، ہم چلاتے ہیں، ہم۔ جیسے سورۃ واقعہ میں فرمایا أَأَنْتُمْ مِنَ الْمُزْنِ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، آسمان سے بادلوں سے بارش کو تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ تو بادلوں کو لے کے چلنا، آگے بڑھانا، اور لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ، کسی ایسے شہر میں لے جانا جو مر چکا ہے۔ میت کا معنی کیا ہے؟ مردہ شہر۔ مردہ شہر سے مراد جو خشک ہو چکا، بنجر ہو چکا، جس میں کوئی سبزہ چارہ نہیں رہا پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب اس بنجر اور مردہ شہر پہ لے جا کر فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اللہ پاک فرماتے ان بادلوں سے پانی برسانے والے بھی ہم ہیں، ہم اتارتے ہیں پانی۔ تو یہ بارشیں سب کس کے حکم سے آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ آج میرے عزیز دوستو، بڑی ترقی بظاہر انسان کہتا ہم نے کر لی، بارش کا پہلے ہی بتا دیتے ہیں، کئی دن پہلے بتا دیتے ہیں، لیکن آج بھی اس جدید دور میں بھی اکثر موسمیات والوں کی خبریں غلط ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے جی یہاں بارش ہوگی، وہاں نہیں ہوتی، اس سے اگلے شہر میں ہو جاتی ہے،
کیونکہ بارش ہوتی کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کی۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے بتلایا فَأَنشَأْنَا بِهِ، ہم اس بارش کو جو نازل کرتے ہیں فَأَنزَلْنَا بِقَدَرٍ، ایک مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہوتی ہے وہ کتنی مقدار میں کس شہر کو کتنی ضرورت ہے، اتنی ہی ہم بارش برساتے ہیں۔ اگر کبھی بارش کہیں زیادہ برستی ہے، سیلابی شکل بنتی ہے، تو وہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، عملی کوتاہیاں اور اس کے سسٹم کو نہ بنانے کی وجہ سے، ورنہ اللہ رب العالمین کا نظام بنایا ہوا وہ بالکل غلط نہیں ہو سکتا، وہ بہترین نظام ہے۔ فرمایا ہم اتارتے ہیں بارش کو اور ہم پانی کو اتارتے، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اس پانی کو ہم اتارتے ہیں، اور پھر فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اسی پانی سے پھر ہم ہر قسم کی پیداوار پیدا کرتے ہیں، گھاس پھوس بھی اگتا ہے، درخت بھی اگتے ہیں، پھل پھول بھی لہلاتے ہیں، کیاریاں بھی بنتی ہیں، کھیت کھلیان بھی ہرے ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ فرمایا جس طرح اس بنجر ویران بے آباد اور خشک مردہ شہر کو ایک بارش کے ذریعے اللہ تعالی زندگی، سرسبزی اور شادابی عطا کر دیتے ہیں، کذالک نخرج الموتیٰ، یہ نتیجہ نکالا اللہ تعالی نے، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، الحمدللہ ہمارے علماء کرام کی محنتوں کی برکت سے آج ہمیں یہ بات ماننا مشکل نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے۔ الحمدللہ ہمارا اس پہ ایمان ہے، سب کہہ دیں الحمدللہ، ہمارے لیے آسان ہے۔ عرب کے معاشرے میں اس بات کو ماننا ہی بڑا مشکل تھا، مرنے کے بعد بھی زندگی کیسے ہوگا، وہ مانتے ہی نہیں تھے، سمجھ نہیں آتی تھی ان کو۔ اللہ پاک نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دے کر بتایا کہ جیسے ایک بنجر ویران بے آباد خشک شہر بارش برسنے کے بعد گویا زندہ ہو جاتا ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، لہلہانے لگتا ہے، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری و مسلم وغیرہ حدیث کی دیگر کتب میں یہ تفصیل موجود ہے کہ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے 4 مکرم فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو سور کو اپنے منہ میں لے کر بیٹھے، ایک سینگ نما چیز ہے جس کو وہ اپنے منہ میں لے کے بیٹھے، اس کو عربی میں صاد کے ساتھ سور کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا وہ اس میں پھونک ماریں گے، اور جب وہ پھونک ماریں گے تو قیامت قائم ہوگی، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر جب دوبارہ وہ پھونک ماریں گے اللہ کے حکم سے تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں نفخہ ثانیہ، دوسری دفعہ پھونک مارنا۔ ان دونوں کے درمیان حدیث پاک میں آتے ہیں 40 سال کا وقفہ ہوگا، پہلے اور دوسرے کے درمیان 40 سال کا وقفہ، اور اس 40 سال میں مسلسل بارش برستی رہے گی، بارش برستی رہے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو انسان جس کا جو ذرہ جہاں پہ ہے وہ سب اپنے اپنے جسم کے ساتھ جڑ جائے گا۔ پھر جیسے ہی وہ دوسری دفعہ سور میں پھونک ماریں گے، اللہ روح پیدا کریں گے، سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جس طرح اس زمین کی جو آبادی ہے، سرسبزی اور شادابی ہے، بارش سے اللہ نے اس کا تعلق جوڑا ہے، اسی طرح فرمایا ہم اپنا حکم جاری کریں گے اور بارش سے مردوں کو بھی ہم زندہ کر دیں گے۔ اللہ پاک فرماتے یہ ہم بتا اس لیے رہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم پہلے سے نصیحت حاصل کر لو اور اس کی تیاری کر لو۔ یہ زندگی ختم ہونے والی نہیں، یہ زندگی ایک نئی زندگی کی طرف لے کے جانے والی ہے، اور اس زندگی میں
اس ساری زندگی کا حساب ہوگا. یہاں جو بو گے وہاں وہ کاٹنا ہوگا. یہ نہیں کہ یہاں گناہ کے بیج بو کر جائیں اور وہاں نیکیوں کی فصل ہمیں مل جائے، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے میرے عزیز دوستو، آج اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں نیکی کی فصل کاشت کریں. نماز کی، ذکر کی، تلاوت کی، صدقہ خیرات کی، اچھے اور نیک اعمال کی، سچ بولنے کی، حلال کمانے کی اچھی فصل کے بیج بوئے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں وہاں نیکیوں والی فصل نصیب ہو جائے. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کو سمجھنے کی بھی، اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا